امام ابو سعید کلوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں غوث اعظم کے قلب اطہر پر جب اللہ رب العزت نے تجلی فرمائی اور حضور نے فرمایا کہ بیٹے عبد القادر ہم تجھے خلعت فردیت عطا فرماتے ہیں، ہم تمہاری تاج پوشی کرتے ہیں۔ عرض کرتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون لاتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا نفر من الملائکہ، وہ دیکھو فرشتوں کا پورا جلوس آ رہا ہے، ان کے پاس حضور غوث پاک کا امامہ تھا، مصطفیٰ نے اٹھا کر غوث اعظم کے سر پہ رکھ دی۔ سبحان اللہ کہیے، جب تاج پوشی حضور غوث اعظم کی ہو رہی تھی سب فرشتے وہاں پر موجود تھے، ولی وہاں پر موجود تھے، جو چلے گئے وہ موجود تھے، جو قیامت تک آئیں گے سب کی روحیں موجود تھی۔ سب کے سامنے مصطفیٰ کریم نے اپنے شہزادے کی تاج پوشی کی اور کائنات والوں کو بتا دیا کہ یہ غوث وہ ہے کہ اے ابو صالح ان اللہ اعطاکا، اللہ نے تجھے وہ بیٹا عطا کیا، ابنن وہو ولی و محبوبی و محبوب اللہ سیکون لہ شأن فی الاولیاء والاقراب کشان بین الانبیاء والرسل۔ حضور غوث پاک کے والد فرماتے ہیں میں نے مشاہدہ کیا جس رات غوث پاک پیدا ہو رہے تھے حضور جلوہ فرما ہے، ساتھ میں مبارک صحابہ کی جماعت ہے، ساتھ میں ائمہ اہل بیت ہے، ساتھ میں اولیاء اللہ کی جماعت ہے۔ فرمایا اے ابو صالح مبارک ہو، اللہ نے تجھے ایسا بیٹا عطا کیا جو میرا بھی پیارا ہے، اللہ کا بھی پیارا ہے، میرا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے۔ ان قریب اس کا مرتبہ ولیوں اور کتبوں کے مابین ایسا ہوگا جیسا میرا مقام نبی اور رسولوں کے درمیان ہے۔ یعنی میں نبیوں میں بے مثل، سبحان اللہ کہنا ہے، یہ ولیوں میں بے مثل، میں نبیوں کا امام، یہ ولیوں کا امام، میں نبی الحرمین، یہ ولی الحرمین، میں نبی الثقلین، یہ ولی الثقلین، ارے میں مدینے والا، یہ بغداد والا، میں خیر الورا، یہ غوث الورا، میں بھاروی والا تو میرا غوث گیروی والا۔ یہ نسبتیں گویا حضور غوث اعظم کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بس اپنا بیان اختتام کی طرف لاتے ہوئے بس ایک دو باتیں آپ کے سامنے اور عرض کروں گا۔ اور بیٹھے ہو ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ تو غوث پاک کا ذکر ہو رہا ہے۔ غوث پاک نے سر الاسرار کے اندر لکھا، کہتے میرے جد اعلیٰ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا من لا وجد لہ لا دین لہ، اللہ کا رسول کا ذکر سن کر جس کو فستاری نہیں ہوتا اس کا تو دین ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی جسم کے بال کھڑے ہو جائے، جسم میں حرارت آ جائے، دنیاوی کلام ختم اور قطع کر دو، جب پیاروں کا ذکر ہو، کیوں ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر صالحین کفارہ، انبیاء کا ذکر عبادت، ان نیک لوگوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے، اور جب ذکر ولیوں کے شہنشاہ کا ہو تو پھر گناہوں کا کفارہ بدرجہ اولا بنتا ہوگا۔ سبحان اللہ کہیے ذرا، یہ تو خدا کی قسم اللہ کے شہباز ہیں۔ کیا ہے اونچا بولیے، باواز بلند کو کیا ہے اللہ کے، آئے ہائے ہائے ہائے۔ بس آخری دو باتیں کر کے اپنا بیان ختم۔ بخاری کی شرح غلام جیلانی میٹھی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی، شرح القاری، شرح القاری فی شرح البخاری، اور علی بریز کے اندر عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی جو خود وقت کے غوث و کتب ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ نبی پاک علیہ السلام غار حرا میں ہی کیوں تشریف فرما ہوتے تھے؟ یہ جملے بڑے غور سے سن لیں آپ نے، آج آپ کو پتہ چلے غوث اعظم کا مقام کیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سرکار غار حرا میں کیوں تشریف فرما ہوتے تھے؟ فرماتے ہیں غاریں تو بہت تھی، غاریں تو، لیکن غار حرا میں حضور کیوں؟ اعلان نبوت سے پہلے بھی کہاں ہوتے تھے؟ غار حرا، اللہ کی عبادت کرتے تھے، غار حرا کا انتخاب کیوں کیا؟ فرماتے اس کی دو وجہ، ایک ظاہری اور ایک باطنی، ایک ظاہری ایک باطنی۔ فرمایا کوئی شخص اگر اپنے گھر سے باہر شہر میں چلا جائے، اس کا دل کرتا ہے پلٹ کے شہر میں آئے۔ اگر کوئی بندہ اونچے پہاڑ پہ چلا جائے، ٹیلے پہ چلا جائے، اور اس کو پتا چلے اس طرف میرا شہر ہے، اس اونچے پہاڑ پہ کھڑا ہو کے اپنے گھر کی طرف دیکھے گا کہ فطرت نیچے بندے کی۔ فرمایا بات یہ ہے کہ تمام غاروں کو چھوڑ کر غار حرا کا انتخاب اس لیے کیا کہ جب کوئی غار حرا میں جاتا ہے اور اس کا چہرہ، وہ غار حرا میں جاتا ہے اور وہ اس کا چہرہ مکے کی طرف ہوتا ہے، جب اس کی نگاہ اٹھتی ہے تو پہلی نگاہ اس کی خانے کعبے کو پڑتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج بھی جا کے دیکھو غاریں بہت ہیں، لیکن غار حرا کا انتخاب حضور نے کیوں کیا؟ جب سرکار کی نگاہ اٹھتی تھی تو پڑتی کعبۃ اللہ پہ تھی۔ کہاں پڑتی تھی؟
حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، یہ کعبہ دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، غور سے سن تو رضا، یہ کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ فرمایا ایک تو ظاہری وجہ یہ، اور دوسری باطنی وجہ، فرمایا لوگ خالی اس کو غار سمجھتے ہیں، لوگ کیا سمجھتے ہیں بھائی؟ غار سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ اولیاء اللہ کی کچہری کی بیٹھے تھے، وہاں کچہری لگتی ہے۔ ابھی اخباری بات نہیں کر رہا، 2 کتابوں کا حوالہ دے دیا، ہر کوئی اس کتاب کو مانتا ہے۔ فرمایا وہاں اولیاء اللہ کی کچہری، جب سرکار ابھی جلوہ فرمانا ہوئے تھے، بعثت مصطفیٰ کا زمانہ نہیں آیا، اعلان نبوت ابھی نہیں ہوا، تو فرشتے وہاں پر بیٹھتے تھے، عالم نظام کی تقسیم کو تفویض کرتے تھے، اور یہ اعلان کیا کرتے تھے فرشتے کہ کائنات کو یہ دیا جائے گا، یہ بانٹا جائے گا، مدبر فالمدبرات امرا، یہ کائنات کی تدبیر کرنے والے، لوگوں کو اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے رزق تقسیم کرنے والے فرشتے اس غار حرا میں بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن جب ادھر حبیب کبریا حضرت مصطفیٰ نبی پاک علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی، سرکار کی آمد ہوئی، فرشتے اپنے بستر کو اٹھا کر آسمانوں کو چلے گئے۔ اب آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، ارے عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، حضور آ گئے، فرشتے اٹھ کے وہاں سے چلے گئے، کہتے اب کیا ہوتا؟ پھر جب حضور آئے تو پھر یہ منصب مصطفیٰ کی امت کو عطا کر دیا گیا۔ سبحان اللہ کہی ذرا، یہ منصب نبی پاک علیہ السلام کی امت کو عطا کر دیا گیا۔ اگلی بات بڑے غور سے سننی ہے۔ پھر آپ نے صاحب بریز نے علامہ سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں ہوتا یہ تھا غار حرا میں ایک تخت بچھتا تھا، مصطفیٰ تخت پہ ہوتے تھے، دائیں طرف بھی کتاریں ہوتی تھی، بائیں طرف بھی کتاریں ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں دائیں طرف جو لوگ بیٹھتے بائیں طرف بھی بیٹھتے تھے، لیکن بائیں طرف وہ شخص بیٹھتا تھا جو امت کا سب سے بڑا غوث تھا، جو مصطفیٰ کا سسر جس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ کہیے کہ سسر مصطفیٰ، اللہ اکبر۔ بائیں طرف سوال یہ پیدا ہوا کہ ہر ابتدا مصطفیٰ دائیں طرف سے کرتے تھے، لیکن وہاں بائیں طرف کیوں بٹھایا؟ تو عبدالعزیز دباغ اس طرح سے پردہ اٹھاتے فرماتے ہیں، کہتے دراصل بات یہ ہے کہ بائیں طرف مصطفیٰ کا قلب تھا، ابو بکر کو مصطفیٰ ہر وقت دل میں ہی رکھا کرتے تھے، بٹھایا بھی بائیں طرف، اور دائیں طرف فاروق اعظم کو بٹھاتے۔ مصطفیٰ کا وصال ہوا، پھر کس کا زمانہ آیا؟ صدیق اکبر کا، پھر وہ تخت پر بیٹھتے، ان کے 2 وزیر ہوتے تھے، ایک ان کا وزیر فاروق اعظم تو دوسرے عثمان غنی۔ جب ان کا وصال ہوا پھر زمانہ آیا فاروق اعظم کا، وہ تخت پر بیٹھے، ان کے بھی 2 وزیر تھے، ایک تو عثمان غنی، ایک حضور مولا علی شیر خدا۔ جب ان کا وصال ہوا پھر حضور مولا علی شیر خدا تخت پہ بیٹھے، پھر ان کے بھی 2 وزیر تھے، ایک تو امام حسن مجتبیٰ اور ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان کا وصال ہوا پھر تخت کے اوپر امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، پھر ان کو بھی 2 وزیر تھے، ایک تو امام حسین تھے اور دوسرے امام زین العابدین تھے۔ کہتے سلسلہ چلتا رہا، پھر یہاں تک کہ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، ان کے بھی 2 وزیر تھے، پھر جو بھی اس تخت کے اوپر بیٹھا نائب بن کر بیٹھا، اصل ہو کر کوئی نہ بیٹھا، یہاں تک کہ اللہ کے شہباز کا زمانہ آیا، شیخ عبد القادر جیلانی کا زمانہ آیا، وہ تخت کے اوپر بیٹھے، اب تنہا ساری کائنات میں حکومت شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے، تخت ان کے پاس ساری دنیا کو جو ملتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے وسیلے سے ملتا ہے۔ جب تک امام مہدی آ نہیں جاتے اس تخت پر حکومت قیامت تک شیخ عبد القادر جیلانی کے جائے گی۔ یہ مقام حضور غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ، ارے باواز بلند کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ شہباز اللہ کے جو ولی قبل تھے، بعد ہوئی یا ہوں گے، سب ادب رکھتے دل میں میرے آقا تیرا۔ بہجت اسرار قلعہ جواری کے اندر امام حسن عسکری نے اپنے ایک چاہنے والے کو ایک مسلح دیا، فرمایا جس پہ تجھے اعتماد ہو، جو اللہ سے خوف رکھتا ہو، جب تیرا مرنے کا وقت آئے اسے وصیت کرنا، ایسے بندے کو دے، پھر اس کا وقت آئے وہ اسے وصیت کرے۔ یہاں تک کہ جب 5ویں صدی ہجری آئے تو فرمایا یہ مسلح ایک اللہ کے شہباز شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں تحفتاً میری طرف سے پیش کر دینا۔ ہائے 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 ہائے، امام حسن عسکری
اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے دل میں میرے آقا تیرا. بس اب 2 منٹ کی بات اپنا بیان ختم. حضور غوث اعظم کا مرتبہ مقام آپ نے بڑا سنا, لیکن آپ کی شان جو بالکل انفرادی اولیاء اللہ سے حیثیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو حضور سے فنایت تامہ بھی حاصل تھی اور حضور سے مناسبت تامہ بھی حاصل تھی. آج اصطلاحیں سن کے غوث اعظم کا مقام سنیں. فنایت تامہ حضور فرماتے انا مرآت جمال رحمان, میں رحمان کے جمال کا آئینہ ہوں. من رآنی فقد رحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں اور میں اپنے محبوب کے جمال کا آئینہ ہوں, جس نے مجھے دیکھا اس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے. سبحان اللہ. کہیے کل ولی لہ قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمال, ہر ولی میرے زیر سایہ ہے اور میں مصطفیٰ کے زیر سایہ ہوں. سبحان اللہ. کہیں ذرا مریدی لا تخف اللہ ربی عطان رفعت نلد ملالی, اے میرے مرید تو خوف کیوں کرتا ہے, میرے اللہ نے مجھے اتنی رفعت عطا فرمائی ہے کہ میں نے تو مرادوں کو پا لیا ہے. سبحان اللہ. لو ان کا شفت عورت مریدی بالمغربی وانا بالمشرق لسترتها, فرمایا اگر میرا مرید مغرب میں ہوں میں مشرق میں ہوں, اگر اس کا پردہ وہاں چاک آ جائے میں وہاں آ کے اس کو ڈھانپ دیتا ہوں. ارے جو مریدوں کے پردے بھی چاک نہ ہونے دے, ارے جو حشر کے دن بھی بغیر حسابوں کے, جو بغیر حشر میں مریدوں کو جنت میں داخلہ کروائے بغیر خود جنت میں نہ جائے, ارے جس کی شان یہ ہو جو فرمائے کہ وہ میرا اور بغیر توبہ کی دنیا سے چلا جائے, جو خود کہے کہ تو خوف کیوں کرتا ہے, میرا مقام تو یہ ہے ولو القیت سری فوق میت مقام بقدرت المولى تعالی. ارے میرا مقام یہ ہے اگر میرا راز مردہ لاش پہ ڈال دو اللہ کے حکم سے قبر سے کھڑی ہو کے جدا ہوتا ہے. ہم ایسے کے چاہنے والے. سبحان اللہ. آج لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نبیوں کا مثل جوڑتے ہیں کہ مصطفیٰ ہم جیسے, ہم نبیوں جیسے. معاذ اللہ نبی کی ذات تو بڑی بڑا بھرا ہے, یا شیخ عبد القادر جنانی کی جوتی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. خدا کی قسم اللہ کا شہباز وہ پرواز ہے ان کی کہ جہاں تک کسی ولی کی رسائی نہیں ہے. یہ مقام غوث پاک کا آخری بات سنیے, یہ فنایت تھی اور مناسبت کیسی ہے. ہاں ہاں سبحان اللہ. فنایت کیسی ہے, ادھر حضور غوث اعظم کے بارے میں لکھنے والوں لکھا اخبار الاخیار کے اندر, اسی طرح الفتح المبین کے اندر ابو سعید مظفر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, اسی طرح قصیدہ روحی کے اندر, قصیدہ معراجیہ کے اندر, قصیدہ معراجیہ کے اندر, قصیدہ روحی کے اندر, قصیدہ روحی کے دیباچے کے اندر اس بات کو ذکر کیا کہ غوث اعظم کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی. آخری جملے بغور سنیے ذرا. غوث اعظم کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی جیسا کہ سرکار کے جسم میں مکھی نہیں بیٹھتی تھی. غوث اعظم کو پسینہ آتا, سارا ماحول خوشبو سے معطر ہو جاتا. سبحان اللہ کہو, سارا ماحول خوشبو سے معطر ہو جاتا. آپ بولو براز کرتے, زمین کھائی جاتی تھی. آپ کو مرید خاص حضرت خضر حسین مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غوث پاک کی اس فنائت کو دیکھا تو جب آپ کے 13 سال خدمت کے پیرو ہوئے, غوث پاک نے فرمایا خضر حسین مصری 13 سال پوری ہماری خدمت کی, آج مانگ کیا مانگتا ہے. سبحان اللہ. اس مرید کی قسمت بھی ناز کرو جس کو غوث پاک فرمائے کہ مانگ کیا مانگتا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں آپ مل گئے, خدا کی ساری خدائی مل گئی, لیکن ایک راز سے پردہ تو اٹھائیے. میں 13 سال آپ کا خادم رہا, لوٹا پانی کا بھر کے میں رکھتا تھا. بولو براز آپ کرتے, زمین کھا جاتی تھی, کبھی آپ کو تھوکتے نہیں دیکھا, کبھی آپ کو کھنکارتے نہیں دیکھا, کبھی آپ کو ناک سے ریچھ نکالتے نہیں دیکھا, کبھی جسم پہ مکھی بیٹھے نہیں دیکھی. پسینہ آپ کو آتا, پورا ماحول خوشبو سے معطر ہو جاتا تھا. یہ راز بتائیے ایسا کیوں ہوتا ہے. غوث اعظم جلال میں آگے فرمایا خضر حسین مصری تو نے سوال خلوت میں پوچھا, ہمارا جواب جلوت میں ہوگا. ممبر سجا, غوث اعظم کھڑے ہو گئے, فرمایا اے بغداد والوں, خضر حسین مصری ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ کے جسم پہ مکھی کیوں نہیں بیٹھتی, آپ کا پسینہ خوشبودار کیوں ہے, آپ کا بولو برار زمین کیوں کھا جاتا ہے. اے لوگوں تاللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر رب کعبہ کی قسم, یہ جسم جو تمہیں ظاہر میں میرا نظر آتا ہے یہ باطن میں میرا نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کا یہ جسم ہے. جب حضور کا ہے تو پھر مکھی کیسے بیٹھے گی. سبحان اللہ. کہیے پھر پسینہ کیسے خوشبودار نہ ہوگا. آج جتنا باڈی اسپرے استعمال کر لے, کہیں پہ بیٹھ مکھی تیرے ناک پہ بیٹھے دیا گیا. ہاں ادھر ولی کا مثل نہیں ملتا, لوگ نبی کا مثل ڈھونڈ رہے ہیں. نعوذ باللہ. حضور اعلان فرماتے لم یعرفنی حقیقت غیر ربی یا ابا بکر, اے ابو بکر میری حقیقت اللہ کے سوا کو نہیں جانتا.
جس نے خلوت جلوت مصطفیٰ میں دیکھی، حضر میں ساتھ، سفر میں ساتھ، غار میں ساتھ، مزار میں ساتھ، سبحان اللہ کہیے۔ اعلیٰ فرمایا جب حضرت سے اٹھیں گے تو سیدھا ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں، الٹا ہاتھ فاروق اعظم کے ہاتھ میں، یوں 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ مصطفیٰ کی ایسے پرواز ہوگی۔ ایسا اللہ اپنے محبوب کو حشر کے دن بھی پروٹوکول عطا فرمائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ دونوں شیخین ایسے چمٹے ہیں، دنیا میں بھی چمٹے تھے، قبر میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، ایسے چمٹے چمٹے قبر سے اٹھیں گے اور حشر کے دن میں چمٹے چمٹے مصطفیٰ کے ساتھ اپنی جنتوں میں جائیں گے۔ یہ مقام ہے ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کا، خدا کی قسم، اللہ اکبر، کیا علم ہے اعلیٰ حضرت کا اور کیا نگاہ ہے۔ وہ ابو بکر کہ جو سب سے زیادہ حضور کو جانتے تھے، فرمایا میری حقیقت تو بھی نہیں جانتا، کہو ذرا سبحان اللہ۔ اور ادھر ولیوں کا شہنشاہ نے اعلان کر دیا، اہل الارض شرق و غرب یا اہل السماء قال اللہ تعالی یخلق ما لا تعلمون وانا مما لا تعلمون۔ اے زمین والو، آسمان والو، چاہے مشرق میں بستے ہو مغرب میں رہتے ہو، سن لو، اللہ نے ایسی چیزوں کو پیدا کیا جن کی حقیقت تم نہیں جانتے، اور میں ان میں سے میری حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ادھر حضور اعلان فرما رہے ہیں، ادھر غوث اعظم اعلان فرما رہے ہیں۔ یہی چیزیں اگر نبی سے صادر ہو تو معجزہ بن کر ابھرتی ہے، اگر ولی سے صادر ہو تو کرامت بن کر نکھرتی ہے، سبحان اللہ۔ تو جو بات ہوگی نبی کی نبوت کے تحت ہوگی تو معجزہ، اور ولی کی ولایت کے تحت ہوگی تو کرامت کہلائی جائے گی، سبحان اللہ۔ حضور نے اعلان فرمایا، لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ حضور ہماری طرح ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور نے اپنی ذات سے مصریت کی نفی کی، فرمایا ایوکم مثلی ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی، کون ہے تم میں مجھ مصطفیٰ کی طرح؟ وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، ہاں تیرے خلقوں کو حق نے عظیم کہا، تیری خلقوں کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و عطا کی قسم، ارے حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، مصطفیٰ جیسا اور کوئی نہ آیا نہ آئے گا، یہی بھولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، آقا تیرے پائے گا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ یہ حضور کا مقام ہے۔ فرمایا کون ہے تم میں مجھ مصطفیٰ کی طرح؟ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، میں رات اللہ کے پاس گزارتا ہوں۔ ادھر غوث اعظم سنو، آخری جملہ سنو، غوث پاک نے فرمایا اے لوگوں میرا مقام یہ ہے، بینی و بینک و بین الخلق کل بعد ما بین سماء والارض فلا تقیسونی باحد ولا تقیسوا علی احدا۔ اے لوگوں جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کا ہے اتنا فاصلہ تمہارا میرے ساتھ ہے، ارے مجھے کسی پہ قیاس نہ کرنا، نہ کسی کو مجھ پہ قیاس کرنا، کیونکہ کائنات میں میرا مثل کوئی نہیں ہے۔ جو حضور اعلان فرما رہے ہیں وہ لاڈل شداد غوث اعظم اعلان فرما رہے ہیں۔ تو ہم ان غوث اعظم کے ماننے والے کہ جن کا مقام اتنا عرف والا ہے کہ ہر ایک کی گردن جھکی ہوئی ہے، شیخ احمد رفاعی کی بھی گردن جھکی ہے، خواجہ خواجگاں کی خراسان کی پہاڑی کے اندر بھی گردن جھکی ہوئی ہے، بڑے بڑے شہباز، بڑے بڑے غوث، بڑے بڑے اقطاب، بڑے بڑے نجبا، بڑے بڑے فقراء، ہر ولی کی قسم والا کہ جن کا مقام دربار رسالت میں بڑا عرف والا ہے، ان کی بھی گردن غوث اعظم کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ یہ مقام اللہ نے ہم کو عطا فرمایا۔ جب ہی تو اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا بڑوں بڑوں کو تو فرمایا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے یہ قدم اعلیٰ تیرا، ارے سر بلا کیا کوئی جانتے ہیں کیسا تیرا، بس اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، اونچا بولو وہ ہے باواز بلند، وہ کیا ہے تلوا تیرا۔ یہ مختصر سی حاضری اللہ رب العزت میری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ دوران خطاب اگر کوئی غلطی خطا سرزد ہوئی ہو تو میرا رب مجھے معاف فرمائے، میں توبہ کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے